الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، شعبان المعظم سن 1442 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی۔ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیمم کا حکم نازل ہوا ہے۔ میں اسی اعتبار سے چند باتیں بطور علمی آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ تیمم کا معنی کیا ہے، اور تیمم کن صورتوں میں جائز، کن صورتوں میں ناجائز ہے، اور کن اشیاء سے تیمم کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور کیا تیمم صرف چھوٹی نجاست کے لیے ہے یا بڑی نجاست غسل وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں، آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے مکہ مکرمہ میں وضو کا حکم نازل فرمایا اور مدینہ طیبہ میں تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ یہ وضو اور تیمم، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی کا ارادہ کرنا۔ وضو ہوتا ہے پانی سے اور تیمم ہوتا ہے مٹی اور مٹی کی جنس کی چیزوں سے۔ تو وضو اور تیمم میں بڑا فرق ہے، لیکن یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو وہ افضل ہے، اور کوئی بیمار تیمم سے پڑھے تو اسے پورا ثواب نہیں ملتا۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر بندہ واقعی مجبور ہے اور اس کو تیمم کرنا چاہیے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وضو والے کو ملے گا۔ یوں نہیں ہے کہ وضو کا ثواب اور ہے اور تیمم کا اور ہے۔ مجبوری ہے تو آپ کو تیمم کا بھی وہی ثواب، مجبوری نہیں ہے تو آپ کو وضو کا بھی وہی ثواب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، امام بیچارہ مریض ہے اور تکلیف میں ہے، اس نے تیمم کر لیا اور مقتدی وضو کے ساتھ ہے، اب ایسا امام ان کی امامت کر سکتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ امام نے تیمم کیا ہے لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مقتدی نے وضو کیا ہوا ہے لہٰذا وہ اس سے افضل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس کی مثال یوں نہیں ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کو ثواب آدھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ثواب پورا، وہ اور مسئلہ ہے۔ وضو اور تیمم کا اور مسئلہ ہے۔ وضو کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، تیمم کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور دونوں اپنے درجات میں برابر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وضو کا حکم مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ حکم اللہ کے رسول پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ اس کی اگلی آیت کا جو حصہ ہے، اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ آیت مدینہ منورہ میں جا کر پوری ہوئی ہے۔ آیت 1 ہے، سورت بھی 6 ہے، آیت بھی 6 ہے۔ سورت مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ میں نازل ہے اور ایک ٹکڑا مدینہ طیبہ میں نازل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی آیت اترتی، کوئی سورت اترتی، کوئی حکم اترتا تو حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے کہ اس سورت کو اس کے ساتھ ملا دو، اس آیت کو اس کے ساتھ ملا دو، اس حصے کو اس حصے کے ساتھ ملا دو۔ یہ صحابہ اور اہل بیت نے اپنی طرف سے نہیں آیتیں جہاں مرضی آئے رکھ دی، بلکہ اللہ کے رسول کی منشا، حکم، خواہش اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق رکھی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو سورت کی آیات نازل ہوئی ہیں نا، وہ سورت اقرا کی پہلی 5 یا 6 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں اتری۔ اور قرآن کریم میں پہلے جو لکھی ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ تو بہت بعد میں اتری ہے، تو اسے پہلے کیوں لکھا گیا؟ نمبر 2،
सूरत इकरा की पहली 5 आयतें उतरी थी, फिर उसके बाद मुकम्मल सूरत बाद में उतरी है, सूरत मुज़म्मिल फिर उतरी है, इस दरमियान सूरत मुद्दस्सिर उतरी है। तो फिर सूरत मुद्दस्सिर को सूरत इकरा का हिस्सा बना दिया जाता, यूँ नहीं है। उसकी बुनियादी वजह खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता कि अब इन आयतों को इस सूरत का हिस्सा बनाओ, इन आयतों को इस सूरत का हिस्सा बनाओ। तो यूँ नहीं है कि आप उतरी तो पहले इकरा थी और सहाबा ने पहले लिख दी सूरत फातिहा। जी नहीं, सहाबा ने जो लिखी है वो हुज़ूर पाक अलैहि सलाम के मंशा और हुक्म और ख्वाहिश और चाहत के मुताबिक लिखी है। इसे कहते हैं तरतीब तौक़ीफ़ी। तो ये जो आयत है सूरत मायदा की आयत नंबर 6, इसका एक टुकड़ा मक्का में, एक टुकड़ा मदीना तैयबा में उतरा है। ये रसूलुल्लाह के हुक्म पर इसको इकट्ठा रखा गया है ताकि और वुज़ू और तयम्मुम का हुक्म एक ही उसमें आ जाए, आयत में आ जाए। मसला क्या था? वाक़या ये हुआ था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उस सफ़र पे थे। उस सफ़र में एक जगह है जिसका नाम है ज़ातुल जैश और एक जगह है उसका नाम है बैदा। ये वो दोनों जगह थी जहाँ रिहाइश बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती थी, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान वहाँ बड़े अच्छे तरीके से मुयस्सर नहीं आता था। मसलन यानी रिहाइश की जगह बेहतर है, घोड़ा घास वगैरह खा सकता है, जानवर साए में बांध सकते हैं, लेकिन इस तरह वाफिर मिकदार में पानी मिलना वो यहाँ नहीं था। तो अक्सर काफ़िले जब सफ़र करते यहाँ रिहाइश तो रखते, लेकिन पानी वगैरह ज़रूरियात के लिए थोड़ा जल्दी चल पड़ते ताकि फ़लाँ जगह तक पहुँचना है तो हम पानी वगैरह में पहुँच जाएँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम भी इन 2 जगहों में किसी एक जगह में थे, या बैदा था या ज़ात जैश था। ये भी हदीस पाक में दोनों को ऐसे ही ज़िक्र किया गया। रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। इरादा ये था कि सुबह तहज्जुद से के वक़्त या थोड़ा पहले उठ के चल पड़ेंगे ताकि फ़लाँ जगह तक पहुँच जाएँ और उधर वज़ू वगैरह कर लिया जाए ताकि नमाज तहज्जुद वगैरह या नमाज नवाफिल जो भी है नमाज सुबह ये पढ़ ली जाए। जब सुबह उठने लगे ना और काफ़िला रवानगी को तैयार है तो अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सही बुखारी किताबुत तयम्मुम, इसमें हज़रत अम्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये हार मेरा अपना भी नहीं था, ये मैं अपनी शादीशुदा बड़ी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से मांग कर लाई थी और मैंने पहना हुआ था। और फिर सिर्फ बहन का मसला भी नहीं था, मदीना तैयबा में ये अकलौता हार था जिसको बाकायदा बच्चियों के गले में पहनाकर शादी में खूबसूरत बनाया जाता था, फिर हज़रत अस्मा को वापस कर दिया जाता। अब इस हार के साथ 2-3 वजह जुड़ी हुई थी। नंबर 1 किसी और का है, नंबर 2 अम्मा आयशा बहन का मांग के लाई है, नंबर 3 ये मदीना में उरूसी शब के लिए शादी वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ता था। अब ऐसा हार अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गुम गया। अब काफ़िला चलने पे तैयार है और अम्मा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो जो मैं कलादा और पहन कर आई थी ना हार, फ़ुक़िदत मिन्नी, मुझसे तो कहीं गुम गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो कोई बात नहीं है। सहाबा कराम को फरमाया तुम्हारी अम्मा का हार गुम गया, जाओ ढूंढो। अब सहाबा कराम ढूंढने में लगे, कोई इधर पत्थर के नीचे, कोई उधर पहाड़ के नीचे, कोई इधर ओट में, कोई इधर कोने में, कोई उधर ज़ाविया में। अब वो ढूंढना लंबा होता जा रहा है कि हार मिल नहीं रहा। जब टाइम ज़्यादा होने लगा ना और अंदाज़ा हुआ आम बंदों को कि यार सुबह की नमाज़ निकल न जाए, वज़ू तो अभी हमने किया नहीं है, तो इतना दूर जाना पड़ेगा। तो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए रज़ी अल्लाह कि आप वालिद हैं, आपकी बेटी से हार गुमा है, अब मसला ये है कि अब नमाज सब की जाएगी, या तो कोई 1-2 बंदे रोक दें, उनकी कोई तरतीब बना लें, अब सारे मजमे की नमाज जाएगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अब 2 बातों में है। नंबर 1 अल्लाह के रसूल भी खामोश है, नंबर 2 अब मैं क्या कहूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और चुपके से देखा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जाग रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सोए हुए थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में सर था और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नींद में। तो अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बात करना ज़रा आसान हो गया। अम्मा आयशा को कहा, बेटी है ना, तेरी वजह से सबकी नमाज जाएगी, तू ज़रा ध्यान रखती, ख्याल रखती, तेरा हाजार गुम गया है, अब सारे तकलीफ़ में हैं, तुझे ख्याल नहीं आता। यानी जैसे वालिद सरजनश करता है। अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है खाली सरजनश नहीं की बल्कि मेरी कमर में यूँ एक कुचोका मारा, का तेरी वजह से होगा, तुझे ख्याल नहीं आ रहा था। अब अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा हिली भी नहीं है, भी आप अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, कहीं उनकी आराम ख़राब बनाओ। और सिद्दीक़ अकबर को भी पता था कि इस जगह वो हिलेगी नहीं, कि बेटी मेरी है, मैंने सांप का डंक बर्दाश्त किया था, मैंने हिला था कि हुजूर का आराम ख़राब ना हो, तो बेटी कैसे हिलेगी। सिद्दीक़ अकबर को भी हुज थी बेटी पर, एक इस किस्म का एतमाद था।
اور وہی ہوا، اما رضی اللہ عنہ نہیں ہلی۔ اتنے ٹائم میں کچھ ٹائم باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بہت پریشان ہے کہ اب لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں، وجہ بھی ہمارے خاندان کی ہے، کیا کیا جائے؟ اب وہ ہار نہیں مل گیا، تھک ہار کے سارے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو سب خاموش ہیں۔ آپ علیہ السلام نے باہر منظر دیکھا ہے، خیمے کا منظر دیکھا ہے، حضور علیہ السلام نے وقت کا بھی اندازہ فرما لیا کہ اب چلیں بھی تو ادھر جا کر نماز صبح کے بعد ہی پہنچیں گے جب وضو ہی نہیں ہو سکے گا، اور ادھر پانی پینے کا بھی بالکل نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اسی اسنا میں اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کے چہرے سے محسوس ہونے لگا کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضور پاک پر آیات اتار دی۔ جب آپ علیہ السلام پر آیات اتری تو حضور پاک علیہ السلام نے خوشی سے تبسم فرمایا اور پھر یہ آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ قرآن کریم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھ کے سنا دیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کون سی مشکل آ گئی ہے، میں مشکلات کا حل کرنے والا آپ کا خدا ہوں۔ کوئی نہیں مسئلہ، کوئی بندہ بیمار ہو پانی کو ہاتھ نہ لگا سکے، کوئی بندہ جنبی ہو وہ پاک ہونا چاہے اور مجبور ہو، یا آپ ایسی جگہ پہ ہو کہ صحت یاب تو ہو لیکن پانی آپ سے بہت دور ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ مٹی موجود ہے، اس کے اوپر 2 ہاتھ مار کے ایک دفعہ منہ پہ اور ایک دفعہ بازوؤں پہ پھیر لو، یہ 2 ضربے مارنے پر آپ کو وضو جیسا مقام حاصل ہو جائے گا اور آپ تیمم کر کے نماز یہیں ادا کر سکتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری نا اور حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی کہ کیا وہاں جانا اور کیا پانی کی تلاش، اللہ پاک نے یہ حکم کل تا قیامت دے دی ہے، ابھی تک کی بات بھی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کو کہا تھا اب وہ بالکل پسینے سے سراربور ہیں کہ یہ تو ابو بکر کے خاندان کی برکت نظر آ گئی، یہ تو صدیق اکبر کے خاندان کی عزت بڑھ گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر کے پاس حضرت اسید بن حضیر آئے رضی اللہ عنہ، کہ ابو بکر دل چھوٹا نہ کیجیے، آپ کے خاندان کی کئی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں، یہ بھی انہی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ وہی ابو بکر صدیق جو ابھی غصہ کر رہے تھے اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے آ کر سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی تیرے اس ہار کے گھومنے کی وجہ سے اللہ نے یہ رحمت بھیجی ہے کہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سب نے تیمم کیا اور تیمم کے بعد نماز ادا کی۔ اب جب نماز ادا ہو گئی ہے اب اٹھنے لگے ہیں، جب اماں رضی اللہ عنہ کا اونٹ اٹھا ہے نا، فوراً دیکھا تو نیچے وہی ہار پڑا ہوا تھا جو اونٹ کے پیٹ کے نیچے آیا ہوا تھا۔ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ فَإِذَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ، کہ جب اونٹ اٹھا اس کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا ہے، اب ہار بھی مل گیا ہے اور اس کے ساتھ تیمم کی اجازت کا حکم بھی مل گیا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی برکت اسی مہینے کی بات تھی۔ تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورت نمبر 6 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا یہ ٹکڑا یہاں اترا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو اس وضو والے حکم کے ساتھ ملائیں تو آج یہ پوری آیت قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب یہ تیمم کا حکم اتنی آسانی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیں نمازی پر نماز تو فرض ہے، کسی حالت میں ہی بندہ کیوں نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں نا نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حالت طواف نماز کے وقت رک جاتا ہے، اسی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب طواف رک سکتا ہے نماز کے لیے تو ہمارے کاروبار اور کام بھی رک سکتے ہیں نماز کے لیے۔ تو نماز تو بہت بڑی چیز ہے، نماز تو ہر حال میں ضروری ہے، بلکہ لفظ کہتے ہیں نماز ہر مجبوری میں ضروری ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھنے کا حکم ہے نا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کبھی بھی نماز معاف نہیں۔ ایک عالم دین کا میں نے ایک رائے کا اظہار پڑھا ہے کہ ایسی صورت تو شاید کبھی نہیں آئی ہو، لیکن انہوں نے ایک اپنا منشا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز اتنی ضروری ہے کہ ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے بچانے والا بھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا اور میں بچ بھی نہیں سکتا، بس میں ڈوب ہی جاؤں گا۔ تو اس بندے کو چاہیے یہ نماز کی نیت کر کے جان آفرین کے حوالے کر دے
کہ اس ٹائم کی تو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی نا، اگر نہ پڑھی ہو تو یہ یوں کر لے. اس حد تک نماز کا مسئلہ ہے. کسی معاملے پر نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ نے دائیں طرف سے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بائیں طرف سے کندھے میں سہارا دیا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ آخری نمازوں کی بات ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تم مسجد کی میں امامت کرو اور امت کی امام بنو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام آ رہے ہیں. صحیح بخاری کے لفظ ہے فتخطا، حضور پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک زمین پر تھے تو ان سے 2 لکیریں بنتی ہوئی آ رہی تھیں. اس حالت تک نماز کا مسئلہ. اب نماز تو ہر حالت میں ضروری ہے، تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہے. وضو نماز کی کنجی ہے، اور جہاں پانی بھی نہ ہو تو وضو کیا کرنا ہے؟ ایک بندے کو وضو ہے ہی نہیں تو اللہ پاک نے یہ آسانی فرما دی کہ اب تیمم کا حکم آپ کے پاس موجود ہے. مٹی آپ کے پاس ہو، گرد و غبار آپ کے پاس ہو، یا مٹی کی جنس کی ایسی چیزیں جو جلانے سے جلے نہیں، آپ اس سے وضو تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے نہ منہ میں کلی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ناک میں خلال کی ضرورت ہے، نہ سر کے مسے کی ضرورت ہے، نہ اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاؤں کے دھونے کی ضرورت ہے. اس میں صرف چہرہ ہے اور صرف بازو ہیں. یہ بھی اللہ پاک جل شانہ کے قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں کہ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اس میں صرف چہرے ہیں اور صرف یوں آپ نے 2 ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر یا مٹی پر یا گرد و غبار پر، یوں رکھنے، آپ نے یوں مل لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو ایک بار چہرے پر پھیرنا ہے، دوبارہ کر لیا تو یوں بازو پر پھیر دینا ہے جیسے ہم وضو میں پھیرتے ہیں، بس تیمم پورا ہو گیا. اس میں نیت شرط ہے، بندے کی نیت ہونی چاہیے. نمبر 2 منہ پر پھیرنا، اور نمبر 3 کونیوں تک پھیرنا. یہ 3 چیزیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اہل بیت نے بھی کیا ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کو اس کے اوپر حکم موجود ہے. اور اس پر ایک مزید میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. تیمم کا حکم چاہے چھوٹی نجاست ہو یعنی صرف وضو کرنا ہے، چاہے بڑی نجاست ہو کہ غسل کرنا ہے، دونوں کے لیے برابر ہے. یوں نہیں ہے کہ ایک آدمی جنبی حالت میں ہے، ناپاک حالت میں ہے، اور اس نے غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے اور اسے نماز پڑھنی پڑ گئی، یا پانی ہے تو اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، شدید تکلیف میں آ جائے گا. پھر پانی ہونے کے باوجود بھی یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، چاہے اس کی چھوٹی نجاست ہے چاہے اس کی بڑی نجاست. اور تیمم دونوں میں برابر ہے، یعنی وضو کے لیے بھی وہی تیمم اور غسل کے لیے بھی وہی تیمم. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندے کو 10 سال بھی پانی اس طرح میسر نہیں آتا نا تو 10 سال تک یہ تیمم چلا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تیمم کوئی فوٹو سٹیٹ ہے یا تیمم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا ڈپلیکیٹ ہے. نہیں، تیمم اصلاً حکم ہے جیسے وضو اصلی حکم ہے. یہ ایک بار تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے دربار میں آئے، 2 صحابہ تھے. ایک نے تو تیمم کیا ہی نہیں، اسے معلوم نہیں تھا، نماز کا وقت گزر گیا، اور ایک نے تیمم کے لیے لوٹ پوٹ ہو گئے زمین پر، یا کو آزاد ہیں لیٹنیاں کھا دیں، یوں پانی مٹی میں نا لت پت ہو گئے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی نہیں، یہ تیمم کا طریقہ نہیں ہے اور یہ ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک شخص ٹھہرے تھے، وہ بھی صحابی تھے، نئے مسلمان ہوئے، ان کو غسل کی حاجت تھی. تو وہ دور کونے میں ٹھہر رہے اور ڈھونڈتے رہے، پانی ادھر ادھر نہیں ملا. تو آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ اس بندے کو بلایا گیا. تو انہوں نے کہا جی مجھے غسل کرنا ہے تو میں کسی تالاب کی تلاش میں. فرمایا یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس طرح تیمم کر. انہوں نے تیمم کر لی اور نماز پڑھ لی. تو تیمم غسل کے لیے بھی ہے، تیمم وضو کے لیے بھی ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ بندے کے اپنے اس جو سینے میں مفتی موجود ہے نا ہمارا دل، اس سے پوچھنا ہے کہ کیا میں اس حالت میں ہوں جب مجھے تیمم کرنا ہے. بندے کو تکلیف ہے اور تکلیف بڑھتی ہے تو بالکل آپ تیمم کر سکتے. عام بندہ سمجھتے نہیں موت کی تکلیف ہے، ایسی کوئی بات نہیں. آپ کا بخار بڑھ جائے گا، اور بخار بڑھ جائے گا تو ظاہری بات ہے آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ یہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی کینسر جیسی نعوذ باللہ بیماری کا انتظار نہیں کرنا کہ اتنی بڑی بیماری آئے گی تو پھر جا کر ہم تیمم کریں گے. آپ کسی بیماری پہ کر سکتے ہیں لیکن بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، یا ایسا ٹھنڈا پانی ہو کہ آپ وہاں پانی میں غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے. بعض پانی ایسے ہوتے ہیں، میں نے اپنے یہاں بھی غیر ملک سفر میں بھی ایسے پانی دیکھے، آپ یقین مانیں آپ ایک گلاس اٹھا کر سر پہ ڈالیں تو رگوں میں چلتا ہوا خون رک جائے. ایسے پانی میں ہم نے دیکھے، اب بندہ یوں ہاتھ ڈالے تو انگلیوں کو سیدھا اور ٹیڑھا کرنے کے لیے مومنگ کے لیے بھی 2 منٹ چاہیے. تو ایسی جگہ تیمم کا حکم ہے، نہیں کرے نا بندہ اپنے آپ کو ذلیل. کیا میں کوئٹہ میں تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں ہم جب کپڑوں کو نچوڑ کے تار پہ ٹھہراتے ہیں نا
تو اس سے نچڑنے والا پانی جو ہوتا ہے نا اس میں برف کی لائن بن جاتی ہے. تو ایک دوست ہمیں کہنے لگا کہ ہمارے سوٹ 1 سال سے زائد نہیں چلتے, اس میں برف بن جاتی ہے جب وہ سوٹ سوکھتے ہیں. تو ایسی ٹھنڈک کے علاقے بھی ہیں. تو اس جگہ والے کو نہیں چاہیے کہ آپ خواہ سے پانی کو استعمال کریں اور آپ کی خدا نخواستہ کوئی موت واقع ہو جائے یا اس سے کوئی بیماری بڑھ جائے. تو جب رب نے آپشن دیا اس آپشن کو استعمال کریں. ایک شخص مجھے ملے اور مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے ان کو بتایا. تو انہوں نے ساتھ والے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا ایمرجنسی کا مسئلہ تھا, ہم نے تیمم کرنا تھا تو میں نے کر لیا. اور اس نے کہا میرا دل نہیں بدیندا, اس نے کہا میرا دل مضبوط نہیں ہوتا میں تیمم کروں. نہیں, چاہے وہ اتنی شدید ٹھنڈا والا پانی تھا پھر بھی اس نے اس سے وضو کر لیا. میں نے کہا جی 2 باتیں ہیں, وہ برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا تو یہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا دل نہیں بدیندا. اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, ہم ان سے زیادہ نماز کی سمجھانے والے اور نماز کی فکر کرنے والے ہیں. تو جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے اور معاملہ سامنے ہو تو پھر دل مانے یا نہ مانے, وہاں دین عقل پہ نہیں ہوتا بلکہ عقل کے اوپر دین موجود ہوتا ہے. دین کا رتبہ بڑا ہے, عقل کا رتبہ بڑا نہیں ہے. جتنی عقل ہے انسان کی یہ ساری عقل مخلوق ہے, ہمیں خالق نے حکم دیا ہے جہاں تک ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی. انسان کتنا سوچے گا, کتنی عقل رکھ لے گا, کتنا دماغ رکھ لے گا, کتنا مائنڈ سیٹ بنا لے گا, پھر بھی مخلوق رہے گی نا. خالق تو خالق ہوتا ہے, ہمیں تو خالق کی طرف سے حکم ہے, لہٰذا وہاں عقلیات نہیں چلتے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو حضرت علی المرتضیٰ سے ایک شخص نے کہا کہ دین اور عقل کا ٹکراؤ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو اتنا بلند اللہ کے رسول سے لیا ہے کہ عقل کو اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے کہ دین کا مقابلہ کرے. تو انہوں نے کہا جی کوئی مثال فرما دیں. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک تاریخی مثال ارشاد فرمائی. کہا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں پاؤں پر مسح فرماتے تھے موزے پہن کر. تو موزے ہوں تو پاؤں پر مسح ہوتا ہے. مسح کی ترتیب فرمائی کہ مسح اوپر سے کیا جاتا ہے پاؤں کے. عقل کہتی ہے مسح نیچے سے کرو کہ مٹی گرد و غبار تو پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے, لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جائے, اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر سے مسح کیا جائے. اس موضع پر حضور پاک علیہ السلام نے یہاں عقل کے حکم کو روندا ہے, اللہ کے حکم کو لیا ہے. تو ہم عقل کو دین کی بنیاد پہ سمجھیں گے, دین کو عقل کے تابع کر کے نہیں سمجھیں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 2 منٹ میں مسئلہ حل فرما دیا. تو اس لیے اگر کبھی کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر یہ صحیح ہے. اب وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایک چیز تیمم اور وضو میں 1-2 چیزیں میں کا فرق ہے. جن چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے ان چیزوں سے تیمم ٹوٹا ہے, لیکن آپ نے تیمم کیا ہوا ہے اسی بیماری کی وجہ سے تو آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اس بیماری میں, تو پھر آپ کا تیمم جاتا رہا, آپ نے پھر وضو کرنا ہے کیونکہ اب بیماری جاتی رہی, اب وجہ ہی نہیں رہی. نمبر 2, آپ نے تیمم کیا ہوا ہے اور ابھی نماز پڑھنی ابھی نہیں پڑھی اور آپ کو پانی میسر آ گیا, آپ کی معلومات میں پانی نہیں تھا تو آپ کی نماز ہو جاتی, لیکن پانی میسر آ گیا, کوئی ترتیب بن گئی یا کوئی جوہر, کوئی تالاب, کوئی پانی کی جگہ نظر آ گئی, تو اب آپ نے تیمم کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس پانی موجود ہے. تیمم ختم ہو گیا, آپ نے وضو کرنا ہے ساری, تو آپ نے وضو کر لینا ہے. ہاں ایسا ہے کبھی وقت آپ کو نکلنے کا خطرہ ہے کہ وقت نکل جائے گا میں نماز پڑھوں, آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے گاڑی دوڑا دی اور اسی وقت میں آپ کو پانی بھی مل گیا کہیں آگے جا کر, جو اب آپ نے پڑھ لی تھی وہ آپ کی نماز ہو گئی, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت اس حد تک ہمیں گنجائش دیتی ہے, اس حد تک ہمیں ریلیف دیتی ہے, اس حد تک ہمیں نرمی کے احکام دیتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں شریعت بہت مشکل ہے. ایک شخص کے بارے میں ایک بندے نے ایک عجیب حکایت لکھی ہے. کہتے ہیں اس کو تیمم کا حکم تو پتہ تھا کہ تیمم کریں, لیکن کیسے کریں یوں ضربتان اسے پتہ نہیں تھی, ایک ضرب منہ کے اوپر اور ایک ضرب بازو کے اوپر مٹی پر مار کر. علماء کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا, دینداروں کے پاس اس کو بیٹھنے سے الٹی آتی تھی, تو مسائل اس کو سمجھنے کی عادت نہیں تھی. تو ایک کسی جنگل میں تیمم کا اس کو خیال آیا تو پانی, تو انہوں نے کہا جی تیمم تو کرنا چاہیے. تو اس نے مٹی لی, اس کو کوٹا, اس کی چھوٹے موٹے ڈھیلے شیلے بنائے, پہلے منہ میں 3 دفعہ کلی کی سنت, پھر ناک میں, پھر اس کے بعد آنکھوں میں, پھر کانوں میں, پھر ادھر ادھر اور پھر پاؤں تک. تو پھر کسی موقع پہ کسی سے ملاقات ہوئی تو کہا حکم تو اللہ نے تیمم کا دیا تو ہے وڈا اوکھا, بہت مشکل حکم ہے, بہت مشکل ہے. منہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے, ناک میں مٹی چلی جاتی ہے, منہ سارا مٹی نل بندے کو سجاونا پوندا ہے. تو انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا تیمم میں منہ میں مٹی ڈالتے ہیں؟ انہوں نے کہا تیمم وضو کی جگہ ہے نا, تو جو وضو میں ہوگا وہ تیمم میں ہوگا. انہوں نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ تم نے دین سیکھا نہیں ہے, دین سمجھا نہیں ہے. میرے دوستو آج ہم نے دین کو آخرت پہ ڈال دیا ہے,
دین کو قسمت پہ ڈال دیا ہے، رزق پر اپنی محنتیں سارے کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت محنت پہ ہے اور رزق قسمت پہ ہے۔ کوئی کتنی محنت ہی کر لینا اس کو رزق وہی ملے گا جو اس کا لکھا ہوا ہے، لیکن آخرت کو قسمت پہ نہ ڈالیں، محنت پہ ڈالیں۔ بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی جو دنیا میں محنت کی وہی ملے گی۔ آخرت کی کوئی بات کرے نا تو لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو میں نے کہا قبر کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، قبر سے پہلے نہیں ہے۔ دکان کو بند کر اور گھر بیٹھ جا، اللہ غفور الرحیم تو دنیا میں بھی ہے، تجھے صرف اللہ کی غفوریت اور رحیمیت آخرت میں نظر آتی ہے، دنیا میں نہیں دکھتی۔ کمانا چھوڑ دے، جاب سے ریزائن کر دے، استعفیٰ دے دے، نہیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو بھائی آخرت کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں وہاں پہ عقل ہماری نہ سوجتی ہے، نہ ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے، نہ وہاں پہ ہماری کوئی ترتیب بنتی ہے۔ تو یہ شیطان کی پٹیوں میں ایک پٹی ہے، شیطان کی چالوں میں ایک چال ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ دنیا دار ہوتا ہے تو شیطان دنیا دار چال اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور جب بندہ دین دار ہو جاتا ہے تو شیطان ایسا بے ایمان ہے کہ وہ دین داری کے لبادے میں آ کے اس کے تربیت کو خراب کر کے اس کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، اپنے معاملات پہ لے آ کر۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شیطان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وضو میں لوگوں کو خراب کرے گا کہ یہ جگہ تیری سوکھی رہ گئی ہے، چل نماز توڑ تے ولا اپنی وائن تے مونڈا دھوا۔ یہ شیطان کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح کسی کو نماز کے اندر مسائل ڈال دیتا ہے کہ اب تیری یہ رکعت نہیں ہوئی، او 3 ہو گئی نہیں 4 ہو گئی، 3 ہو گئی جی 4 ہو گئی، اس طرح کے فرمایا یہ بھی شیطان کی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی ہے۔ آپ ظن غالب پر امید رکھیں کہ میں کیا کر رہا تھا یاد ہونا چاہیے۔ اس کا حل علماء نے دیا ہے کہ کسی بندے کو پہلی مرتبہ یہ شک پڑ رہا ہو تو اس کو چاہیے وہ دوبارہ پڑھ لے، چھوڑ دے، دوبارہ پڑھ لے نماز۔ اور جس کو ہر وقت شک پڑھنے کی عادت ہو نا، اسے چاہیے یہ ظن غالب پہ امید رکھتے ہوئے کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لہٰذا کم کر رہا ہوں۔ مجھے 3 اور 4 میں اختلاف ہوئے تو 3 سمجھ لوں، 2 اور 3 میں اختلاف ہوئے تو 2 رکعتیں سمجھ لوں۔ یہ شیطان کی اچھی ٹھکائی ہو جائے گی۔ وہ کہے گا یہ تو چھیں پڑھ بیٹھے، میں تو لو پڑھواؤں یار، تو اسے سمجھ آ جانی ہے کہ مسئلہ ہے۔ شیطان کو شیطان کی چالوں میں بندہ خراب کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے ایک مال ایک جگہ دفن کیا امانتاً زمین میں، تو پھر بھول گیا کہ میں نے کہاں رکھا تھا، اور شیطان نے اسے بلوا دیا۔ یہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے۔ امام صاحب صحابہ کے شاگرد تھے رضی اللہ عنہم، اور ان سے پڑھا تھا، تجربہ انہیں صحابہ کرام سے حاصل ہوا تھا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتیں سمجھی، اس کے معاملات سمجھے، اس کو دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، ایک علاج میں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بتا دیں، میں نے تو اتنی اشرفیوں کے تھیلے وہاں چھپا دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا جو بندہ ایک رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے نا تو اس کو بھولا ہوا مال یاد آ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، امام صاحب نے اسے علاج بتایا نا، اس نے رات میں جا کر 100 رکعت کی نیت کی، اور امام صاحب نے جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ مال یاد آ جائے گا تجھے انشاءاللہ، 100 پورے کر لینا۔ ابھی 6 رکعت کی نیت نہیں کی تھی کہ وہ مال یاد آ گیا، تو اگو 94 کہیں پڑھنے، تو اس نے اسی وقت اپنی سواری اٹھائی اور اس جگہ جا کے کھودا تو اسے گما ہوا مال مل گیا۔ اب جب مال مل جائے ہمت بھی ختم، طاقت بھی ختم، ارادہ بھی ختم، اس نے کوئی نہیں پڑھا۔ اس نے کہا پڑھنے تو نفل ہی ہے، نہ پڑھو ٹھیک ہے، نہ پڑھو ٹھیک ہے، کوئی فرض تھوڑے تھے، یہ منت میں نے تھوڑی مانی تھی، بس میں کو مال ملنا ہی مل گیا۔ کچھ دنوں بعد امام صاحب سے ملاقات، امام صاحب پوچھا بھائی آپ نے بتایا نہیں تھا؟ کہا جی الحمدللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مال مجھے مل گیا تھا۔ تو کہا اچھا، اللہ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں اچھی ترتیب بتائی تھی، شیطان ایسے بلا دیتا ہے، تو ماشاءاللہ پھر آپ نے نمازیں تو پوری کی ہوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جی بندہ بڑا کمزور ہے، بس 6 رکعتوں بعد مجھے یاد آ گیا تھا تو میں نے تو آگے پورا نہیں کیا۔ تو کہا جی ٹھیک ہے، پھر میں نے اچھی شیطان کی ٹھکائی کی ہے، مجھے یقین تھا یہ تجھے 100 رکعت نماز نہیں پڑھنے دے گا، اس نے پہلے کوئی ترتیب ڈالنی ہے۔ تو اس لیے خیال کیا کرے نماز میں۔ شیطان مسجد میں باہر تو ٹھہر جاتا ہے، اندر خناس آتا ہے۔ شیطان مسجد کے اندر آ کر آپ کو خیال نہیں ڈالے گا، شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ کوئی کہے کہ نماز میں شیطان آپ کو توڑ رہا ہے، تو حدیث میں ہے تو شیطان تو مسجد سے باہر ہے، تو آپ انہیں کہنا ایک شیطان ہے اور ایک شیطان کا فوٹ اسٹیٹ ہے جسے خناس کہتے ہیں۔ سورۃ نمبر 114 سورۃ ناس میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فرمایا خناس کے شر سے پناہ مانگو، جس کی ڈیوٹی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ جن ہے یا انسان ہے، کا من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں بھی سے ہو سکتا ہے اور جنات میں بھی سے ہو سکتا ہے۔
جو آپ کے عقیدے میں، عمل میں، نظریہ میں، دین میں شبہ ڈالے اور آپ کو پریشان کرتے کہ یار میں یہ کروں یا یہ کروں، کوئی نیا مسئلہ لے کر آپ کو بتائے کہ بندہ کہے جو آج تک 1400 سال کی امت تھی گمراہ تھی، اے مولوی صاحب نواں مسئلہ کٹ کے کھڑا ہے، تو قرآن کریم نے پہلے نشاندہی کر دی ہے من الجنت والناس، ایسا خناس انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خناس تو مسجد آ سکتا ہے نا، تو اس لیے خناس سے بھی بچنا چاہیے اور شیطان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کی مثال سمجھنی ہو نا تو ہیڈ کوارٹر اور ہیڈ کوارٹر کے لگے ہوئے بوسٹر کو سمجھیے۔ دیکھو ہیڈ کوارٹر ہمارے جیب میں موبائلز موجود ہیں، بہت دور ہیں ان کے جہاں سے سگنل بھیجے جا رہے ہیں، لیکن وہ سگنل کہیں جا کر ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ آگے اس سگنل کے ٹرانسفریشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھمبے لگاتے ہیں، بوسٹر لگاتے ہیں، بھی یہ آگے اس کے سگنل لے جائیں گے۔ تو شیطان شیطانیت کے ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب مسجد آتی ہے تو آڑ آ جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے بوسٹر لگاتے ہیں جو اس کے خناس ہوتے ہیں۔ وہ بندوں کے دماغ میں، بندے کے ذہن میں، دل و دماغ میں آ کر وسوسے ڈالیں گے، کبھی دین کے بارے، کبھی اسلام کے، اور یہ وسوسہ جب آپ کے دل میں آئے تو آپ کو دین پر مضبوط ہونا چاہیے، وسوسے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے دربار میں، مشکات جلد اول کتاب الایمان کی روایت ہے، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام دین اور شریعت کے بارے میں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو کہا میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لفظ میں نہ بولوں بلکہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں۔ ایسے الفاظ ہیں یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ذہن میں آتے ہیں، شریعت کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کے بارے میں آتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے میں جل جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، وہ لفظ میں نہ بولوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو تیرے ایمان کے واضح ہونے کی دلیل ہے۔ اب محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کیا مطلب؟ کہا جس بندے کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، مال زیادہ ہو جائے، اکاؤنٹ میں اس کے پاس معاملات زیادہ ہوں اور کسی چور کو پتہ چل جائے تو اس کے وار اس پر زیادہ ہو جاتے ہیں، اس دکان اور اس تجارت پر اس چور کی نظریں زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ان سے لوٹ لوں۔ کہا اسی طرح جب ایمان سینے میں بڑھ رہا ہوتا ہے، ایمان کی طاقت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، تو شیطان اور خناس کی ترتیب ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کو لوٹوں، اس کے اندر وسوسہ ڈالوں، اس کے اندر شریعت کے خلاف باتیں ڈالوں، معاملات ڈالوں، تاکہ جبلہ کہے اور اس کا ایمان میں لے کر اڑ جاؤں۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ دل میں آتا ہے، ایک نہیں 1000 بار آئے، 1000 نہیں 1,00,000 بار آئے وہ خیال، آپ اپنی زبان پہ مت لائیے، اپنے عمل میں نہیں لائیے، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو۔ دل میں آیا نا، آتے رہو، اللہ کا وعدہ ہے دل میں نیکی کی نیت کرو اللہ ثواب دے گا، دل میں گناہ کی نیت کرو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک وہ گناہ عمل میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم نوازی ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک شفقت اور برکت کا معاملہ ہے کہ نیکی کے ارادے پہ نیکی ملتی ہے، گناہ کے صرف ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کے صرف ارادے پہ گناہ نہیں ملتا، بلکہ گناہ کے عمل کے وقت گناہ ملتا ہے۔ تو شیطان 1 کروڑ بار بھی خیالات دل میں ڈالتا رہے، اسے کہ جا اگر تو شیطان ہے تو میں اولاد آدم ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں نے بھی ایسے الفاظ کا تکلم نہیں کرنا اپنے عمل میں نے بھی زبان پہ نہیں لانا، جا جو کرنا ہے کر لے۔ تو وسوسوں کا یہی علاج ہے۔ اور ایک علاج لوگوں کے وسوسے کا اور بھی ہے۔ ایک شخص مجھے بتا رہے تھے اس کے بارے میں کہ اس کے کان سرخ ہو جاتے ہیں نیت کرتے وقت نماز کی۔ تو میں نے کہا نماز میں کان کی نیت کا کیا کنڈکٹ ہے؟ کہتے ہیں یہ بندہ جب نیت کرتا ہے تو ایسے کان پکڑ کہتے ہیں 4 رکعت، 4 1 2 3 4 3 نہیں 4، یوں کر کر کے کھینچ رہا ہوتا ہے کان کو اس امام کے پیچھے، منہ کعبہ شریف کے، ظہر نماز کی نیت کر کر کے اتنے میں امام کی رکعت آگے چلی جاتی ہے اور یہ بیچارہ ٹھہر جاتا ہے، رتے کان نوندن شودہ نماز السلام پھر اندر۔ بڑا آدمی تھا، اس کی یعنی کہ بالغ وغیرہ بڑا ہے۔ تو میں نے سمجھایا کہ بھائی یہ جو نیت کے الفاظ ہیں نا کہ نماز کی نیت کے الفاظ پڑھو، یہ بچوں کے لیے انہیں پتہ چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یا جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو اسے سمجھانے کے لیے۔ جس بندے کو پتہ ہے میں نماز ظہر پڑھنے آ رہا ہوں، اس کو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عصر صبح فجر پڑھنے آ رہا ہوں منہ سے نہیں کہنا، النیت فی القلب لا علی اللسان، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ کہتے اچھا زبان سے نہ کہوں، خالی اللہ اکبر کہہ دوں ہو جائے گا؟ میں یہ ہو جائے گا، کس نے کہا نماز نہیں ہوگی؟ یہ جو نیت کے لفظ سکھائے جاتے ہیں یہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے پیشیاں تے دیگر، یہ ظہر ہے اور عصر ہے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ترتیبیں چھوڑ دیں۔ آپ نے وہ ماں چھوٹے لا کچی پویندی ہے، ہونا سا کچی چھوڑ لیتی ہے، تو بھئی چھوٹی چیز میں جو چیز سکھائی گئی تھی اب بھی اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ بڑے ہو کر بھی لوگ کرنا کچھ چک 4 رکعت 4، میں کہ 4 نہیں 4.5، یہ لفظ نہیں ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کرنا اور پہنچ جانا ہے، تکبیرات آپ نے کہنی ہے،
باقی زبان سے نیت یہ بچے کے لیے یا اس بندے کے لیے جو نو مسلم اور پہلی بار مسلمان ہو اس کو بتائیں. اچھا ایک شخص نے یہ بھی پوچھا, اس نے کہا مولانا اگر نیت میں غلطی ہو جائے, لفظوں میں غلطی ہو جائے, کہ میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور پڑھ اثر رہا تھا, میں نے کہا تیرے دل میں کیا تھا, کہتے اثر کے لیے, منہ سے غلطی میں ظہر نکلا, میں نے کہا آپ کی نماز ہو گئی. کیوں؟ اصل تو دل کے ارادے کا نام ہے نا. تو دل میں آپ کا ارادہ کیا تھا؟ آپ گھر سے جو چلے ہیں میں نماز پڑھنے ویندے پہ کوئی اڈے تے باور تے نہیں ویندے پہ, تو نماز کے لیے چلیں تو بس ارادہ ہو گیا, آپ کی نیت ہو گئی, ادھر آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے. نفل کے لیے نفل کا لفظ, سنت کے لیے سنت کا لفظ, واجب کے لیے واجب کا لفظ, فرض کے لیے فرض کا لفظ, یوں نہیں ہے. یہ بس دل کے ارادے کا نام ہے. اسی پر پھر شیطان وسوسے ڈالتے ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نے 3 بار بازو دھوئے ہیں, لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ اتنا نہیں دھوئے, مجھے اوپر دھونا چاہیے. میں نے کہا 3 بار دھوئے ہیں؟ کہتے ہیں یقیناً 3 بار دھوئے ہیں, لیکن تھوڑا شک رہ گیا. میں نے کہا جی اب ہو گیا. اس کا علاج یہ ہے جب پورا کر لو پھر شیطان کہے نہیں یہ چیز خشک رہ گئی ہے, آپ کہیں ہو گیا ہے, جو کرنا ہے کر لے, بس میں نے 3 بار 2-3 بار اس کے منہ یوں بند کریں, آپ کا وسوسہ ختم ہو جائے گا, وسوسہ ٹوٹ جائے گا. ورنہ بندہ وضو ہی کریں ذرا سی, اللہ پہ امام سلام پھیر کے آپ ایسی. تو اس وسوسے میں مبتلا نہ ہوں. یہ جنات سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے, صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے وضو بھی قبول فرمائے, اور تیمم کا مسئلہ آئے تو اللہ ہمارے تیمم کو بھی قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا